غریب کسان نے بیٹی کی شادی کے لیے سب بیچ دیا۔ السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی ایک غریب کسان کی ہے جس نے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، لیکن پھر بھی جہیز پورا نہیں ہوا۔ کیا ہوا جب اسے کھیت میں صندوق ملا؟ دیکھتے ہیں۔ سبسکرائب، لائک، بیل آئیکن کو دبائیں۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب کسان رحمت علی رہتا تھا، جس کے پاس صرف 2 بیگھہ زمین تھی اور ایک چھوٹا سا کچا مکان تھا، جہاں وہ اپنی بیوی زینب اور اپنی اکلوتی بیٹی سیرا کے ساتھ رہتا تھا۔ رحمت علی ایک بہت محنتی اور نیک دل انسان تھا، جو دن رات اپنے کھیتوں میں کام کرتا تھا تاکہ اپنے خاندان کا پیٹ پال سکے۔ وہ اپنی بیٹی سیرا سے بہت محبت کرتا تھا اور اس کی ہر خوشی کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتا تھا۔ سیرا بھی اپنے والد سے بہت پیار کرتی تھی اور اکثر کھیتوں میں اس کی مدد کرنے چلی جاتی تھی۔ سیرا کی عمر اب 20 سال ہو چکی تھی اور رحمت علی اور زینب دونوں اس کی شادی کے بارے میں فکر مند رہنے لگے تھے، کیونکہ ان کے گاؤں میں یہ رواج تھا کہ بیٹیوں کی شادی جلدی کر دی جاتی تھی۔ ایک دن گاؤں کے ایک شخص نے رحمت علی سے کہا کہ پڑوسی گاؤں میں ایک لڑکا ہے جس کا نام عدنان ہے اور وہ شہر میں ایک دکان پر کام کرتا ہے۔ اس کے والد نے سیرا کے لیے رشتہ بھیجا ہے۔ رحمت علی اور زینب بہت خوش ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ یہ ان کی بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ ہے۔ لیکن جب رحمت علی نے عدنان کے والد سے ملاقات کی تو انہوں نے جہیز کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کم از کم 5 لاکھ روپے کا جہیز چاہیے، جس میں سونے کے زیورات، گھر کا سامان، موٹر سائیکل اور 10 تولے سونا شامل ہونا چاہیے۔ رحمت علی کا دل بیٹھ گیا، کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں تھے۔ اس نے عدنان کے والد سے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، براہ کرم کم جہیز میں شادی کر دیں۔ لیکن عدنان کے والد نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہماری عزت کا سوال ہے، ہم کم جہیز میں شادی نہیں کریں گے۔ رحمت علی واپس گھر آیا اور اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا۔ زینب بھی بہت پریشان ہو گئی اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ چاہے جو بھی ہو جائے وہ اپنی بیٹی کی شادی ضرور کریں گے۔ رحمت علی نے اپنی تمام جمع پونجی نکال لی۔ اس نے اپنے 2 بیل بیچ دیے جو اس کی کھیتی کا واحد سہارا تھے۔ اس نے اپنی بیوی کے پرانے زیورات جو اس کی والدہ نے اسے دیے تھے وہ بھی بیچ دیے۔ اس نے اپنے کھیت کا ایک حصہ ایک ساہوکار کے پاس گروی رکھ دیا۔ اس نے اپنے مکان کی چھت پر لگی لکڑیاں تک بیچ دیں۔ رحمت علی نے سب کچھ اکٹھا کیا تو صرف 3 لاکھ روپے ہوئے۔ ابھی بھی 2 لاکھ روپے کم تھے۔ اس نے سوچا کہ شاید عدنان کے والد راضی ہو جائیں گے، لیکن جب وہ ان کے پاس گیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ جہیز لاؤ ورنہ ہم بارات نہیں لائیں گے۔ رحمت علی نے بہت منتیں کی، ہاتھ جوڑے، انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ عدنان کے والد نے کہا کہ ہمیں پورا جہیز چاہیے، 1 پیسہ کم نہیں ہو، یہ ہماری شرط ہے۔ رحمت علی ٹوٹ کر رہ گیا۔ اس نے اپنا سب کچھ بیچ دیا تھا، لیکن پھر بھی جہیز پورا نہیں ہوا۔ اب اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، نہ پیسے، نہ کوئی سامان، نہ کوئی راستہ۔ وہ واپس گھر آیا اور اپنی بیٹی کو دیکھا جو خوشی سے اپنی شادی کی تیاریاں کر رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی شادی ٹوٹنے والی ہے۔ رحمت علی کا دل بھر آیا اور وہ روتا ہوا اپنے کھیت میں چلا گیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا کہ یا اللہ، میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن پھر بھی میری بیٹی کی شادی نہیں ہو سکی، اب کیا کروں؟ رحمت علی اپنے کھیت میں بیٹھا روتا رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ اچانک اس نے اپنی کدال اٹھائی اور غصے میں زمین کھودنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید زمین میں کوئی خزانہ ہو جو اس کی مدد کر سکے۔ اچانک اس کے کدال زمین میں کسی سخت چیز سے ٹکرائی۔ رحمت علی نے حیرت سے دیکھا اور مٹی ہٹانا شروع کی۔ کچھ دیر بعد اسے ایک بہت پرانا اور بھاری لوہے کا صندوق نظر آیا جو زمین میں دبا ہوا تھا۔ رحمت علی کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا کہ شاید اللہ نے اس کی دعا سن لی ہے اور اس صندوق میں کوئی خزانہ ہے۔
جو اس کی بیٹی کی شادی کے لیے کافی ہوگا۔ اس نے بڑی محنت سے صندوق کو باہر نکالا۔ یہ بہت بھاری تھا اور اس پر زنگ لگا ہوا تھا۔ رحمت علی نے اپنی کدال سے صندوق کا تالا توڑنے کی کوشش کی۔ رحمت علی نے کئی بار کوشش کی اور آخر کار صندوق کا پرانا اور زنگ آلود تالا ٹوٹ گیا۔ اس نے دل تھام کر صندوق کھولا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس میں سونے کے سکے یا ہیرے جواہرات ہوں گے جو اس کی بیٹی کی شادی کے لیے کافی ہوں گے۔ لیکن جب اس نے صندوق کھولا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس میں کوئی خزانہ نہیں تھا، نہ سونے کے سکے، نہ ہیرے جواہرات، بلکہ صرف پرانے کاغذات اور کچھ خطوط تھے جو بہت پرانے لگ رہے تھے۔ رحمت علی کی ساری امیدیں ٹوٹ گئیں۔ رحمت علی نے مایوسی سے وہ کاغذات اٹھائے اور دیکھنا شروع کیے۔ وہ اردو میں لکھے ہوئے تھے لیکن بہت پرانے انداز میں۔ اس نے ایک کاغذ پڑھا تو حیران رہ گیا۔ اس میں لکھا تھا کہ یہ زمین میری ہے اور میرے بعد یہ میرے بیٹوں کی ہوگی۔ یہ کاغذ کسی نواب کا لکھا ہوا تھا جس کا نام نواب حیدر علی خان تھا۔ رحمت علی نے دوسرے کاغذات پڑھے تو پتہ چلا کہ یہ نواب اس علاقے کا مالک تھا اور اس کے پاس بہت ساری زمینیں تھیں، لیکن جب انگریزوں کا دور آیا تو نواب کو اپنی زمینیں چھوڑنی پڑیں اور وہ کہیں چلا گیا۔ رحمت علی سوچنے لگا کہ یہ کاغذات اس کے کس کام کے ہیں۔ اسے تو پیسوں کی ضرورت ہے، نہ کہ پرانے کاغذات کی۔ اس نے مایوسی سے کاغذات ایک طرف رکھ دیے اور واپس گھر جانے لگا، لیکن تبھی اس کی نظر ایک اور کاغذ پر پڑی جس میں کچھ اور لکھا تھا۔ اس نے وہ کاغذ اٹھایا اور پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا کہ اس زمین کے نیچے ایک اور صندوق دفن ہے جس میں نواب کی دولت ہے، لیکن اس صندوق کو صرف وہی شخص نکال سکتا ہے جو نیک دل ہو اور جس کے دل میں اپنی بیٹی کے لیے محبت ہو۔ رحمت علی کا دل پھر سے امید سے بھر گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید اللہ نے واقعی اس کی دعا سن لی ہے۔ اس نے کاغذ میں دیے گئے نشانات کو پڑھا۔ اس میں لکھا تھا کہ پہلے صندوق سے 20 قدم شمال کی طرف، پھر 10 قدم مشرق کی طرف، اور وہاں ایک بڑے پتھر کے نیچے دوسرا صندوق دفن ہے۔ رحمت علی نے فوری طور پر قدم گننا شروع کیے۔ وہ بہت محتاط سے 20 قدم شمال کی طرف چلا، پھر 10 قدم مشرق کی طرف، اور وہاں واقعی ایک بڑا پتھر پڑا تھا۔ رحمت علی نے اپنی پوری طاقت لگا کر وہ پتھر ہٹایا۔ پتھر کے نیچے زمین نرم تھی جیسے کسی نے حال ہی میں کھودی ہو۔ اس نے فوری طور پر اپنی کدال سے کھودنا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد اسے ایک اور صندوق نظر آیا جو پہلے سے چھوٹا تھا لیکن زیادہ بھاری لگ رہا تھا۔ رحمت علی نے بڑی محنت سے اس صندوق کو باہر نکالا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے صندوق کھولنے کی کوشش کی لیکن اس بار ایک مضبوط تالا تھا۔ اس نے اپنی کدال سے تالا توڑنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں ٹوٹا۔ رحمت علی نے دوبارہ وہ پرانے کاغذات دیکھے تو اس میں لکھا تھا کہ اس صندوق کی چابی پہلے صندوق میں ہی ہے۔ رحمت علی واپس پہلے صندوق کی طرف بھاگا اور اس میں ڈھونڈنے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے ایک چھوٹی سی زنگ آلود چابی ملی جو کاغذات کے نیچے چھپی تھی۔ اس نے خوشی سے چابی اٹھائی اور واپس دوسرے صندوق کے پاس آیا۔ اس نے چابی صندوق کے تالے میں ڈالی اور گھمائی۔ تالا کھل گیا۔ رحمت علی نے دل تھام کر صندوق کھولا اور جو اس نے دیکھا وہ یقین سے باہر تھا۔ صندوق میں سونے کے سکے، ہیرے جواہرات اور موتیوں سے بھرا ہوا تھا۔ رحمت علی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور روتے ہوئے کہا کہ یا اللہ، تو نے میری دعا سن لی، تو نے میری بیٹی کی شادی کا بندوبست کر دیا۔ رحمت علی نے احتیاط سے صندوق اٹھایا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں وہ سوچ رہا تھا کہ اب وہ اپنی بیٹی کی شادی شان سے کرے گا۔ رحمت علی جب گھر پہنچا تو اس کی بیوی زینب اور بیٹی سیرا دونوں پریشان بیٹھی تھیں۔ انہیں لگ رہا تھا کہ شادی ٹوٹ گئی ہے کیونکہ رحمت علی بہت دیر سے واپس نہیں آیا تھا۔ جب رحمت علی نے صندوق سامنے رکھا اور کھولا تو دونوں کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ زینب نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آیا؟ رحمت علی نے سارا قصہ سنایا کہ کیسے اسے کھیت میں وہ 2 صندوق ملے
اور کیسے اللہ نے اس کی دعا قبول کی۔ سیرا نے خوشی سے اپنے والد کو گلے لگایا اور کہا کہ ابو جان، آپ نے میرے لیے کتنی قربانیاں دی۔ رحمت علی نے کہا کہ بیٹی یہ سب اللہ کا کرم ہے، اب ہم تمہاری شادی شان سے کریں گے۔ اگلے دن رحمت علی نے کچھ سونے کے زیورات اور جواہرات لے کر شہر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ انہیں بیچ کر پیسے حاصل کر سکے، لیکن جب وہ ایک سونار کی دکان پر گیا تو سونار نے وہ زیورات دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہا کہ یہ تو بہت پرانے اور بہت قیمتی زیورات ہیں، یہ کم از کم 200 سال پرانے لگتے ہیں، میں تمہیں اس کے لیے بہت اچھی قیمت دوں گا۔ سونار نے رحمت علی کو 50 لاکھ روپے دیے صرف چند زیورات کے۔ رحمت علی حیران رہ گیا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ اتنے قیمتی ہوں گے۔ اب اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی تو کیا کر سکتا تھا بلکہ اپنی تمام قرضے بھی ادا کر سکتا تھا اور اپنا مکان بھی ٹھیک کروا سکتا تھا۔ رحمت علی نے واپس جا کر عدنان کے والد سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ اب اس کے پاس پورا جہیز ہے۔ عدنان کے والد بہت خوش ہوئے اور انہوں نے بارات کی تاریخ مقرر کر دی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ رحمت علی نے اپنی بیٹی کے لیے بہترین کپڑے، زیورات اور سامان خریدا۔ اس نے اپنے تمام قرضے ادا کر دیے، اپنی زمین واپس لے لی اور اپنا مکان بھی ٹھیک کروایا۔ گاؤں والے حیران تھے کہ رحمت علی کے پاس اچانک اتنے پیسے کہاں سے آ گئے۔ کچھ لوگوں نے پوچھا تو رحمت علی نے انہیں صندوق والا قصہ سنایا۔ سب نے اللہ کی قدرت کا اعتراف کیا اور رحمت علی کو مبارکباد دی۔ شادی کا دن آ گیا، عدنان کی بارات بڑی شان و شوکت سے آئی۔ رحمت علی نے اپنی بیٹی کو بہترین جہیز کے ساتھ رخصت کیا۔ سیرا خوش تھی لیکن اپنے والد سے جدا ہونے پر رو رہی تھی۔ رحمت علی نے اسے دعائیں دیں اور کہا کہ بیٹی خوش رہو، تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ شادی بہت اچھی طرح سے ہوئی اور سیرا اپنے سسرال چلی گئی۔ رحمت علی اور زینب خوش تھے کہ ان کی بیٹی کی شادی ہو گئی، لیکن کچھ دن بعد رحمت علی کو ایک عجیب خواب آیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہی نواب حیدر علی خان اس کے سامنے کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے کہ رحمت علی، تم نے میرے خزانے کو اچھے کام میں استعمال کیا، تمہارے دل میں اپنی بیٹی کے لیے سچی محبت تھی، اس لیے اللہ نے تمہیں یہ خزانہ دیا، لیکن ابھی بھی صندوق میں بہت کچھ بچا ہے، اسے غریبوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو۔ رحمت علی کی نیند کھل گئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ باقی خزانہ غریبوں میں تقسیم کر دے گا۔ رحمت علی نے اگلے دن اپنی بیوی کو خواب سنایا اور کہا کہ ہمیں باقی خزانہ غریبوں میں تقسیم کرنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کی امانت ہے۔ زینب نے کہا کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں اس خزانے کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ رحمت علی نے صندوق سے کچھ اور زیورات نکالے اور انہیں بیچ کر پیسے حاصل کیے۔ پھر اس نے اپنے گاؤں کے تمام غریب لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان میں پیسے تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ اس نے ہر غریب کو اتنے پیسے دیے کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ گاؤں والے بہت خوش ہوئے اور رحمت علی کو دعائیں دیں۔ کسی نے اپنا قرضہ ادا کیا، کسی نے اپنی بیٹی کی شادی کی، کسی نے اپنا مکان ٹھیک کروایا۔ رحمت علی نے گاؤں میں ایک کنواں بھی کھدوایا تاکہ لوگوں کو صاف پانی مل سکے۔ اس نے ایک چھوٹا سا سکول بھی بنوایا تاکہ گاؤں کے بچے تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس نے ایک مسجد بھی بنوائی جہاں لوگ نماز پڑھ سکیں۔ رحمت علی کی نیکی کی وجہ سے پورا گاؤں بدل گیا، لوگ خوش رہنے لگے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ کچھ مہینے بعد رحمت علی کی بیٹی سیرا اپنے سسرال سے ملنے آئی۔ وہ بہت خوش تھی اور اس نے اپنے والدین کو بتایا کہ اس کا شوہر عدنان بہت اچھا ہے اور اس کی ساری سسرال والے اس سے بہت پیار کرتے ہیں۔ رحمت علی اور زینب بہت خوش ہوئے۔ سیرا نے جب گاؤں میں کنواں، سکول اور مسجد دیکھے تو وہ حیران رہ گئی اور اپنے والد سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ رحمت علی نے اسے پورا قصہ سنایا کہ کیسے اس نے باقی خزانہ غریبوں میں تقسیم کیا اور گاؤں کی بہتری کے لیے استعمال کیا۔ سیرا نے اپنے والد کو گلے لگایا اور کہا کہ ابو جان، آپ واقعی ایک نیک دل انسان ہیں، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ آپ نے نہ صرف میری شادی کی بلکہ پورے گاؤں کی زندگی بدل دی۔ رحمت علی نے کہا کہ بیٹی یہ سب اللہ کا کرم ہے، اس نے ہماری مدد کی
اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم دوسروں کی مدد کر سکیں۔ آج رحمت علی ایک عزت دار اور خوشحال آدمی ہے۔ اس کی بیٹی کی شادی ہو گئی ہے، اس کا گاؤں ترقی کر رہا ہے اور لوگ اسے دعائیں دیتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ نیک دل لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ جب انسان اپنی بیٹی کے لیے محبت اور قربانی دیتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اور جب انسان دوسروں کی مدد کرتا ہے تو اللہ اسے اور زیادہ دیتا ہے۔ جہیز کی رسم غلط ہے، لیکن اگر والدین اپنی بیٹی کے لیے محبت رکھیں تو اللہ راستہ نکال دیتا ہے۔ اختتام، نیکی اور قربانی کا پھل اللہ ضرور دیتا ہے۔